آگ جو ہر گھر کو جلا رہی ہے۔ ایک آدمی حشام بن عبد الملک کے پاس آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں نے راستے میں عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، میں قبیلہ طے کی 2 پہاڑوں کے درمیان چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری دائیں جانب خچر کی طرح کا ایک شیر اور بائیں طرف پہاڑ کی مانند دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام ایک پاکیزہ اور محتاط مذہب ہے۔ زندگی گزارنے کے نمایاں اصول و ضوابط قدم قدم پر مسلمان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی حالت اسلام کے اس قانون کی طرف آتی ہے جس قانون کو نگاہوں کی حفاظت کا قانون کہتے ہیں۔ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان ایمان کی حلاوت کا سلب ہو جانا ہے۔ علماء امت نے جدید ایجادات کے استعمال کے لیے جو مسائل وضع کیے ہیں، ان میں سکرین یعنی ٹی وی، VCR یا ڈش پر غیر محرم عورت کو دیکھنا انتہائی حرام ہے، ایسے ہی جیسے کسی مسلمان کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ اسلامی اصول کی روح سے یہ عمل قابل لعنت ہے، اور جو عمل اسلام میں حد سے بڑھ جائے، لعنت اسی پر کی جاتی ہے۔ اس میں نگاہوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور اعمال کی اصلاح قطعی ممکن نہیں۔ لیکن جدید سائنس نے اور یورپی معاشرے بلویا ننگی فلموں کے نام سے جو معاشرتی طور پر ایک نیا رواج دیا ہے، اس کے نقصانات ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وطن عزیز میں اس ماحول کو پروان وہی مسلمان چڑھا رہے ہیں جو مرتے دم تک کافرانہ انداز و اطوار بھی اختیار کیے رہیں گے، اور پوری ڈٹائی سے ان کا مسلمان اور محب وطن اور محب قوم ہونے کا دعویٰ بھی موجود رہے گا۔ ملت یہود و نصارہ کو ہر دور میں ایسے مسلمان ہی کی تلاش اور طلب رہی ہے اور اب بھی ہے۔ یہی مسلمان ہر طاغوت کو مطلوب بھی ہیں اور نہایت آسانی سے طاغوتی قوتوں کے دجل اور دام ہائے فریب میں بھی آ جاتے ہیں۔ انہی کو دیکھ کر ہی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر ویڈیو فلم بنوانے کی بھی ایک وبا موجود ہے، جسے فلموں کے ذوق و شوق کا ایک بد یہی اثر یا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ شادی کی ویڈیو فلم بنوانے کی بے شمار قباحتیں اور دینی و دنیاوی نقصانات موجود ہیں، جن سے بہرحال کوئی باہوش آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ فلموں، ڈراموں، رقص و موسیقی اور گانوں وغیرہ نے پختہ عمر کے افراد کو ہی متاثر نہیں کیا، بلکہ بچوں اور نوجوان نسل، مرد و زن دونوں کو بالخصوص بگاڑ دیا ہے۔ ان سب کا اخلاق و کردار تباہ ہو گیا ہے۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاکیزہ اخلاق و کردار کا تصور تقریباً معدوم ہونے کو ہے۔ خاندانی زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ زناکاری، لو میرج، عریانی و فحاشی، بے حیائی اور دیگر اخلاقی قباحتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے ٹرینڈز تبدیل ہو گئے۔ فلموں، گانوں، رقص و موسیقی وغیرہ کے ذوق و شوق نے قوم کو کیا عطا کیا ہے؟ اگر سنجیدگی سے اس کی تفصیل میں جایا جائے تو انسان کا اندر کانپ اٹھتا ہے۔ اختصاراً عرض کرتے ہیں کہ ان امور کے شوق سے منحوس القوم کروڑوں لوگوں کا جو وقت ضائع ہو چکا ہے، اگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا شمار ممکن نہیں۔ مالی، اخلاقی، دینی و عقوری نقصان کا اندازہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بخوبی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہی وقت اور مالی وسائل جو ان بےہودگیوں کے نظر ہوئے بمقصد مثبت اور جائز امور پر صرف ہوتے تو اس سے امت کو کتنا فائدہ ہو چکا ہوتا، اور یقیناً یہ ملت ترقی و عروج اور داخلی و خارجی استحکام میں کتنا آگے جا چکی ہوتی۔ کاش ایسا ہوا ہوتا۔ اس فلم مافیا نے ہی تو والدین اور بڑوں کو اپنے بچوں وغیرہ کی دینی و اخلاقی تعلیم و تربیت اور ان کے بہتر عقوری مستقبل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر دینی فضا نہیں رہی اور دین سے دوری بڑھتی چلی گئی ہے تو اس کے بڑے اسباب و علل میں فلم میڈیا کا ماحول بھی شامل ہے۔ لوگ آج کچھ عرصہ قبل کے اس دور کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ اس دور میں کتنی دینداری، شائستگی، اخلاقی پاکیزگی اور بلند کرداری ہوا کرتی تھی، اور شرم و حیا کی پاسداری کا کتنا زبردست احساس و اہتمام کیا جاتا تھا۔ تب لوگوں کے اندر دینی غیرت کا کافی حد تک احساس موجود تھا۔ لوگ غیر اخلاقی یا شرعاً ناجائز امور و واقعات پر نہ صرف چونک جایا کرتے تھے بلکہ حتی المقدور ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ یہ قریب تر ماضی کی بات ہے، لیکن اب دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج لوگوں کا اخلاق و کردار نہایت پست ہو چکا ہے۔ بے حسی اور جمود کی ایک کیفیت ہے جس میں وہ واضح طور پر مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں نے جو مسلمانوں کے بلکہ اسلام کے بھی بدترین اور ابدی دشمن ہیں،
اس ملت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان اسلام دشمنوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کی اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ لیکن یہ تو بیرونی اور خارجی علت اور عنصر ہے۔ اگر مسلمان باغیرت ہوتے اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہتے تو بھلا ان کی سازشیں کامیاب کیسے ہو پاتی اور کارواں کی منزل کیسے کھوٹی ہو سکتی تھی۔ ہمارا معاشرہ آج جس طرح خطرناک حد تک ثقافتی یلغار کا شکار ہو چکا ہے، اس کا ایک اور پہلو میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی چھوٹی عمر کے بچے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل، سے مشہور انڈین گلوکاروں، اداکاروں اور اداکاراؤں کے نام دریافت کریں تو وہ آپ کو بہت سے نام بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ حدیث میں سے صرف کسی ایک دو کے ہی نام بتا دو تو وہ بتانے سے قاصر ہوگا۔ اسی طرح وہ یہ بھی بتانے سے قاصر رہے گا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا نام، وغیرہ۔ الماشاء اللہ۔ وہ والدین جو گانے بجانے کا شوق رکھتے ہیں، جو ہر وقت عشقیہ غزلیں اور نغمے سنتے رہتے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی فحاشی اور بے حیائی کا اثر یقینی طور پر ان کی اولاد پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ والدین جب نیک اور خدا ترس ہوں، عابد و زاہد، متقی، نمازی اور پرہیزگار ہوں، حلال روزی کمانے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، تو پھر اولاد محمد بن قاسم جیسی ہوتی ہے، طارق بن زیاد جیسی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جیسی ہوتی ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسی ہوتی ہے، مفتی محمود اور مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح دور حاضر کے اسماء اور رجال میں سے اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، مثلاً عبداللہ اعظم شہید وغیرہ۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی والدین فاسق و فاجر ہوں، گانے بجانے کے رسیاء ہوں، تو پھر اولاد گلوکار اور فنکار بنتی ہے، چور ڈاکو بنتی ہے، نپولین اور ہٹلر بنتی ہے، چنگیز خان اور ہلاکو خان بنتی ہے۔ ایک آدمی حشام بن عبد الملک کے پاس آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں نے راستہ میں عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہا، میں قبیلہ طے کے دو پہاڑوں کے درمیان چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری دائیں جانب خچر کی طرح ایک شیر اور بائیں طرف پہاڑ کی مانند ایک اژدہا آ گیا۔ وہ دونوں میری جانب بڑھنے لگے۔ چنانچہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے مصیبت کے دور کرنے والے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ پروردگار، مجھے ان کی اذیت سے نجات عطا فرما اور ان دونوں کے علاوہ بھی موذی چیزوں سے بچا، اور میرے چلنے کو ان کی خوراک نہ بنا۔ وہ کہتے ہیں، وہ دونوں میرے قریب آئے اور مجھے سونگھنے لگے، حتیٰ کہ مجھے موت کا یقین ہو گیا۔ پھر وہ دونوں مجھ سے دور ہو گئے اور اس طرح مجھے نجات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔